الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد. نہ بلاس بس مصروف پیم بے خدا رکھو نہ خیر دادی نہیں دا بل میں خالی برکے بس کم یوم مائک برکت دا ان عبدك ورسولك وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی محترم ہو، یقیناً د تاسو په علم کې دا چې نن زموږ مناظره په کومه موضوع باندې ده، څو ورځونه مسلسل چې کوم د میډیا په ذریعې سره په نورو ذریعو سره کومې پراپیګنډې شوې وې، کومې خبرې شوې وې، نن الحمدلله یو بل ته مخامخ ناست یو، د هغوی هم علما راغلي دي، موږ هم طالب العلمان مخامخ ناست یو. انشاءالله العزیز زموږ نن مجلس چې کوم 3 غنټو باندې مشتمل دی، زموږ دغه خبره به په خپلې موضوع باندې د نظیر ټولو نه اول زه خپله دعوه پیش کوم. د خطبې دوران کې انصات او استماع لازم او صلات او کلام مکروه دی. دغه زما دعوه ده. د خطبې دوران کې انصات دربیم کوم انشاءالله او استماع لازم او صلات او کلام مکروه دی. دغه زما دعوه شوه. انشاءالله العزیز زه به د مولانا ضیاء الرحمن صاحب نه د هغې جوابي دعوه غواړم انشاءالله. دویم نمبر دغې سره لاندې مونږ شرایط لیکلي دي. نمبر 1 غیر مقلدین حضرات چې کوم زمونږ فریق مخالف دی، هغوی موقوفات د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین نه مني. څنګه چې هغوی کتابونه لیکلي دي مونږ راوړي دي، انشاءالله العزیز به وخت ضرورت به مونږ هغه پیش کړو. د دې وجې نه به دلیل کې موقوف روایت قطعا نه پیش کوي، نه به موقوف روایت ته لاس وړي. دویم نمبر هر فریق به پابند وي چې دلیل د خپلې دعوې مطابق پیش کړي. کومه دعوې چې پیش کړي ده د هغې مطابق به دلیل پیش کوي انشاءالله. نمبر 3 د موضوع نه خروج به شکست ګڼلی شي. کومه موضوع زمونږ روانه ده هم په هغه موضوع کې به دننه چلیږو، د هغې نه بهر به نه وځو انشاءالله. څلورم نمبر چون کې زمونږ د موجوده بحث د غیر مقلدینو حضراتو سره دی چې هغه تکفیریان دي، یقینا د دې خارجیت پکې بیا منتهی کېږي. زمونږ بحث د هغوی سره دی، لہذا شوافع وغیره مجتهدین به په هغوی باندې ځان قیاس کول او هغوی په خپل ځان قیاس کول دا به باطل وي. پنځم نمبر د اصطلاحاتو او الفاظو معنا او مفهوم بر خپل ځان نه نشي پیش کولی، بلکې د هغې دپاره به د مسلم شخصیاتو نه حواله پیش کول ضروري وي. که مونږ یو څیز دلته معنا کوو، د هغې مطلب بیانو، نو پکار دا ده چې مونږ د هغې دپاره د یو مسلم شخصیت کتاب راواخلو، د هغې نه پیش کړو. دویم نمبر چونکې ما اول دعوه پیش کړله، زه به د هغوی نه جواب دعوه غواړم انشاءالله العزیز، ځکه په مدعا علیه باندې لازم وي چې هغه د دعوې جواب پیش کړي. زما په دعوه کې 2 اجزا ما ذکر کړي دي، زه د 2 اجزاو جواب به انشاءالله العزیز د دې نه غواړم. زه به خپله باندې هم د دغه شرایطو انشاءالله العزیز خیال ساتم، په دې باندې به چلیږم او فریق مخالف نه به هم انشاءالله العزیز په دغه شرایطو باندې د پوره چلیدو هغه مطالبه کوم انشاءالله العزیز. اول نمبر قرآن راکړه. اول نمبر چون کې زمونږ احناف اصول دا دي د ټولو نه اول په خپله مسله باندې د قرآن مجید نه دلیل پیش کوو. د دې وجې نه زه به د ټولو نه اول د الله کتاب ته راشم، قرآن مجید ته. قرآن مجید کې الله رب ذوالجلال فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کله چې قرآن لوستی شي فاستمعوا له، غوږ کېږدوئ هغې ته، متوجه شئ هغې ته، وانصتوا او خاموش شئ لعلکم ترحمون، د دې دپاره چې په تاسو باندې رحم وشي. انشاءالله العزیز زه به استدلال مخکې ذکر کوم، خو د دې نه مخکې مولوي صاحب استماع او انصات دا 2 الفاظ دي د قرآن مجید دغه آیتونه دي. انصات معنا خاموش کېدل دي، چوپ. د استماع معنا ده متوجه کېدل، غوږ ایښودل.
د استماع معنا اوریدل نه دی مولوي صاحب. د ټولو نه اول به زه په دغې باندې د ټولو نه اول به زه دلیل پیش کړم انشاءالله. زه کتابونو ته ځم خو زه په طور د استدلال باندې د ټولو نه اول کتابونه 2-3 پیش کوم. د قرآن مجید دا آیات د دې نزول نزلت فی الصلات د بانځه په باره کې نازل شوی د فرض منځ په باره کې. خو البته ټول مفسرین او علماء کرامو لیکلی دي چې د دې حکم عام دی خو هم پکې شامل ده چونکې د دې اصل نزول چې هغه د منځ په باره کې شوی دی. البته د دې حکم عام دی. دا زما سره ابن کثیر دی د دې جلد نمبر 2 دی صفحه نمبر 373 دارالسلام چاپ دی. وقال شعبة عن منصور سمعت إبراهيم بن أبي حمزة يحدث أنه سمع مجاهدا يقول في هذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال في الصلاة والخطبة يوم الجمعة. دا د منځ او د جمعې په باره کې نازل دی. دغه رنګې دا دویم زما سره طبري دی د دې جلد نمبر 5 صفحه نمبر 617 ده. همدلته د مجاهد رحم الله نه روایت عن مجاهد فی قوله واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قال الانصات للامام يوم الجمعه. د منظم ورنه مراد دی او د جمعې خطبه ورنه مراد ده. څنګه چې په منځ کې خاموش کېدل لازم دی واجب دی دغسې خطبې په دوران کې خاموش کېدل لازم او واجب دی. دا دریم نمبر کتاب دی زما سره مسند ابن الجاد جلد نمبر 2 صفحه نمبر 154 دلته عن مجاهد في قوله عز وجل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قال القرآن والامام يخطب. امام د خطبې دوران کې بلکې سلورم نمبر زو په تور د الزام باندې تفسیر لا مثال دی دا ستاسو د غیر مقلدینو حضراتو د دې جلد نمبر 2 دی صفحه نمبر 206 دا دیم لیکي چې د دې آیات حکم عام دی دا منځ او خطبې د جمعې دواړو د صفحه نمبر 206 دی وی شان نزول د دې آیات کې مختلف روایت دي یا دا چې دا حکم په قرات د مانځه کې راغلی دی یا په وخت د لوستو د خطبه کې. خو البته خپل عموم په لحاظ سره دا شامل دی دواړو ته. یو منټ اول نمبر د قرآن مجید د دغه نص مطابق د خطبې په دوران کې خاموش کېدل متوجه کېدل امام ته په بل دا لازم دی واجب دی. د قرآن مجید دغه آیات د نص قطعی دی او دغه ما د ځان نه تفصیل ونه کو بلکې د هغې لپاره څلور تفاسیر ما پیش کړله. مولانا صاحب که هغه طرف نه وایي چې یاره دا د خطبې په باره کې نه دی نازل د خطبې سره د دې تعلق نشته دی حکم عام نه دی صرف یو تفسیر دی دی وښی دغه رنګې چې د دې حکم عام نه دی دا خطبې ته شامل نه دی. انشاءالله العزیز مخکې به بیا خبره وکړو بحث به وکړو په هغې باندې. دویم نمبر خبره د انصات او استماع ده. د انصات معنا دا خاموش کېدل په هغې به زه وروسته انشاءالله العزیز به وخت ضرورت په هغې باندې حوالې پیش کړم. دا زما سره مفردات د امام راغب اصفهاني رحم الله صفحه 244 السکوت مختص بترک الکلام. خاموش کېدل کلام پرېښودل دغې ته ویل کېږي سکوت. دا دویم نمبر زما سره سراح ده د استماع معنی کوي صفحه 316 باندې گوش داشتن. استماع معنی ده غوږ ایښودل متوجه کېدل. دغه رنګې دریم نمبر زما سره دا مسلم شریف دی د دې جلد نمبر 1 دی صفحه نمبر د دې 166 ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عام عادت معمول بداو چې کله به په یو علاقې باندې حمله کول نو کان یستمع الاذان رسول الله صلی الله علیه وسلم به اذان ته غوږ ایښودو فإن سمع اذانا امسکا. رسول الله صلی الله علیه وسلم به که اذان واورېدو نو بند به شو حمله به یې نه کول و الا اغاره که اذان اواز به یې وانه اورېدو نو حمله به یې وکړه. ګوره رسول الله وسلم که از د استماع معنی اورېدل وی بیا د رسول الله وسلم غوږ ایښودل متوجه کېدل او بیا مخکې الفاظ فإن سمع اذانا امسکا و الا اغاره. دام په دې باندې دلالت کوي چې د استماع معنی اورېدل نه دي د استماع معنی متوجه کېدل دي. د استماع معنی هغه توجه کول دي غوږ ایښودل دي چاهې انسان اوري او که نه اوري. دغه رنګې دا صفحه نمبر 283 ده. امام نووي رحمه الله التر انصات معنی کوي فالاستماع الاصغاء خاموش کېدل چوپ کېدل والانصات السکوت د انصات معنی د سکوت چوپ کېدل خاموش کېدل. دغه رنګې د انصات دا زما سره دویم کتاب دی د انصات په حوالې سره سراح هم لیکي دغسې دا ټول کتابونه لیکي دی وایي د انصات معنی دا خاموش بودن
د انصات معنی دا صفحه نمبر 69 دا. انصات معنی کوي خاموش بودن و گوش داشتن، خاموش کېدل او غوږ ایښودل. دغه رنګې تقریبا ګڼې حوالې زه په هغې باندې پیش کولی شم، خو مزید تفصیل ته نه ځمه. د انصات او استماع معنی ما به حواله ذکر لله چې خاموش کېدل، چوپ کېدل. ما یو دلیل پیش کو، زه به انشاءالله جواب دا وغواړم، بیا به مخکې خبره کوو انشاءالله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. بھائی نے میرے سے پوچھا کہ آپ کا جواب دعویٰ کیا ہے. ہمارا جواب دعویٰ یہ ہے کہ جس وقت خطیب خطبہ دیتا ہو اس وقت تحیت المسجد پڑھنے جائز ہیں، تحیت المسجد پڑھے جا سکتے ہیں. تحیت المسجد کے سوا کوئی نماز اس وقت میں نہیں پڑھی جا سکتی، کسی قسم کی کلام اس وقت میں نہیں کی جا سکتی، صرف اور صرف تحیت المسجد یہ مستثنیٰ ہے. یہ ہے ہمارا جواب دعویٰ. بات پوری ہوئی. باقی آپ نے جو باتیں کی کہ اہل حدیث خارجی ہیں، اہل حدیث یہ ہیں وہ ہیں، خارجی آپ ہیں، تکفیری آپ ہیں. آپ کی ان باتوں کا جواب انشاءاللہ کسی اور موضوع پر. آپ نے خود لکھا تھا کہ موضوع سے خروج شکست ہے، اور آپ شکست تسلیم کر چکے ہیں پہلی ٹرم کے اندر کہ آپ نے ایک نئی بات چھیڑ دی. شاید آپ کے پاس اس موضوع پر دلائل نہیں ہے، اس لیے آپ نے نیا مسئلہ چھیڑ دیا. تو خبردار اس کے بعد یہ بات نہیں کرنی. اگر آپ یہ بات کرو گے تو آپ کی یہ شکست تسلیم ہوگی. ندیم صاحب یہ کان کھول کے سن لیں یہ میری بات. اب آئیے اصل مسئلے کی طرف. اصل مسئلہ آپ نے کہا تھا موضوع ہے کہ خطبے کے دوران 2 رکعتیں پڑھنا جو باہر سے آئے. مولوی صاحب نے پوری ٹرم کے اندر ایک بھی بات ایسی نہیں کی جس میں یہ ہو. مولوی صاحب نے آیت پڑھی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ. جی مناظر صاحب میری طرف متوجہ ہو جائیں. آپ نے ایک آیت پڑھی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. بھائی خطبے کے اندر خالی قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا. یہاں پر قرآن کے وقت استماع اور انصات کی بات ہے، اور آپ جو موضوع ہے وہ خطبے کا ہے. اور اگر آپ کہتے ہو فلانا کہتا ہے کہ یہ آیت خطبے کے بارے میں بھی اتری ہے، فلانے امام نے کہا یہ آیت خطبے کے بارے میں بھی اتری ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے خاص کو، قرآن کے عام کو خبر واحد بھی خاص نہیں کر سکتی، خبر واحد نبی کا فرمان بھی خاص نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور جب آپ کو خود ضرورت پڑے تو آپ امتیوں کے اقوال کے ساتھ اس میں جیسے مرضی تعمیم پیدا کر لیں، جیسے مرضی اس میں توسع پیدا کر دیں. بھائی یہ قوانین کوئی باغیچہ اطفال نہیں ہے کہ جس میں جیسی مرضی چاہو کھیلتے پھرو. اس لیے یہ قرآن پڑھنے والی آیت ہے کہ قرآن پڑھو تو استماع اور انصات اختیار کرو. اس کا خطبے کا یہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے. دوسری بات آپ نے کہا کہ استماع اور انصات پر جھگڑا نہیں ہے، اختلاف ہے 2 رکعتیں پڑھنے پر. 2 رکعتیں پڑھنا استماع اور انصات کے خلاف نہیں ہے. آپ یہ پیش کرو کہ جس وقت خطبہ ہو رہا ہو 2 رکعتیں تحیت المسجد ادا نہیں ہو سکتی. آپ کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہے. آپ کو تو یہ آپ نے کہا جی استماع کرو انصات کرو. استماع اور انصات پہ کس کا اختلاف ہے؟ اگر آپ کہتے ہو استماع اور انصات کا معنی ہے کہ بالکل نہ پڑھو تو یہ معنی آپ کا غلط ہے. آپ یہ بتائیے، ٹھہریے، آپ یہ بتائیے کہ جس وقت امام قرات کر رہا ہوتا ہے، نماز ہو رہی ہے، پیچھے سے ایک مسبوق آتا ہے جو لیٹ ہو گیا. اب امام قرات کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، قرات ہو رہی ہے. اب جو مسبوق ہے وہ آ کے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوگا کہ ویسے ہی داخل ہو جائے گا؟ اگر اللہ اکبر کہہ کے وہ نماز میں داخل ہوگا اور آپ کا جو انصات کا معنی جو آپ کرتے ہو، استماع کا معنی جو آپ کرتے ہو، اس میں اس نے اللہ اکبر کہہ کے استماع اور انصات کی مخالفت کر دی کہ نہ کر دی؟ فجر کی نماز کھڑی ہوتی ہے، امام صاحب قرات کر رہے ہیں، مفتی صاحب کا فتویٰ ہوگا کہ ستون کے پیچھے کوئی بھی بندہ فجر کی 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے. فجر کی 2 رکعتیں پڑھنے سے اس نے استماع اور انصات کی مخالفت کر دی کہ نہ کر دی؟ اور سنو حدیث کے اندر کیا معنی ہے اس کا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراءہ اسکاتۃ. پھر کہتے ہیں فقلت لأبی انت و امی یا رسول اللہ اسکاتک بین التکبیر و بین القراءۃ ما تقول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو سکوت ہے، آپ کی جو خاموشی ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد اور تکبیر قرات شروع کرنے سے پہلے، اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟
آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایا. معلوم ہوا اسقاط کے اندر، سکوت کے اندر قرات ہو سکتی ہے، اس کے اندر قرات ہو سکتی ہے. تبھی آپ بھی قائل ہیں کہ مسبوق جب آئے تو وہ اللہ اکبر کہہ کے اس میں شامل ہو. اس لیے وہ دلیل پیش کیجئے کہ جس میں یہ ہو کہ جب امام خطبہ دیتا ہو تو 2 تحیت المسجد رکعت نہیں پڑھنی. آپ نے کوئی دلیل اپنی ٹرم کے اندر پیش نہیں کی. اب آئیے ہم سے حوالے سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح البخاری یہ کون سی کتاب ہے جس کے بارے میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی تحت عدیم السماء، یہ مکتبہ رحمانیہ دیوبندیوں کا مکتبہ ہے. بھائی یہ آپ ہی کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، اپنی طرف سے پیش نہیں کر رہا. آپ ہی کے مکتبے والوں نے لکھا ہے کہ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری ہے. بخاری کے اندر حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 232 اور حدیث کا نمبر ہے 1166. حدیث یہ ہے کہ سمعت جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یخطب. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا اس حال میں کہ آپ خطبہ دے رہے تھے. آپ نے کیا فرمایا؟ اذا جاء احدکم، جس وقت تم میں سے کوئی ایک آئے، والامام یخطب، اور امام خطبہ دے رہا ہو، او قد خرج فلیصلی رکعتین، یا امام نکل چکا ہو وہ 2 رکعتیں پڑھے. سنیے، جس وقت امام خطبہ دیتا ہو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 2 رکعتیں پڑھے. صریح حدیث اللہ کے نبی کی. اور توجہ سے بھائی ندیم صاحب، توجہ سے، کیونکہ ہمارا مقصد احقاق حق ہے. آپ نے جو آیت پڑھی وہ آیت کس پہ اتری ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آپ سے زیادہ اس آیت کی تفسیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. اگر اس آیت کا معنی یہ ہوتا کہ 2 رکعتیں تحیت المسجد نہیں پڑھی جا سکتی تو کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں تحیت المسجد پڑھنے کا حکم نہ دیتے. معلوم ہوتا کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھنے کا جو حکم دیا قرآن کی آیت کے خلاف نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرنے آئے تھے، قرآن کے خلاف باتیں کرنے نہیں آئے. اور آپ نے جتنی باتیں پیش کی ہیں یہ یاد رکھیے، ہمارا جھگڑا، ہمارا اختلاف اس مسئلے میں ہے کہ جب کوئی خطیب خطبہ دے رہا ہے، باہر سے ایک بندہ آیا، اس نے آ کر 2 رکعتیں پڑھنی ہیں یا نہیں پڑھنی، اس میں اختلاف ہے. ایک بندہ خطیب کے آنے سے پہلے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے اتفاق ہے کہ وہ 2 رکعتیں نہیں پڑھے گا. ایک بندہ خطیب کے خطبہ دینے کے لیے آنے سے پہلے مسجد پہنچ چکا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ خطیب کا خطبہ سنے. اختلاف اس میں ہے کہ خطیب پہلے آیا اور مسبوق بعد میں آیا، وہ اس وقت 2 رکعتیں پڑھے گا کہ بیٹھے گا. گویا کہ ہمارا جھگڑا خاص ہے. آپ خاص دلیل پیش کریں گے جس میں یہ لفظ ہوں کہ امام خطبہ دیتا ہو، کوئی باہر سے آئے تو وہ 2 رکعتیں نہ پڑھے. یہ لفظ یہ سنیے، یہ حاشیہ ابن عابدین ہے، اس کے اندر یہ کہتے ہیں اذا قوبل الخاص بالعام، جس وقت خاص کا موازنہ ہو عام کے ساتھ، یراد به ما عدا الخاص، تو اس وقت مراد وہ لی جاتی ہے جو خاص کے علاوہ ہے. اور آپ ہی کا قاعدہ ہے، اس کا نوٹ کیجئے، صفحہ نمبر 100 ہے اور جلد نمبر 4، اور آپ کا قاعدہ ہے ما من عام الا خص عنہ البعض، کوئی بھی ایسا عام نہیں ہے مگر اس سے کسی نہ کسی خاص کی تخصیص ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں آپ جتنی عام روایتیں پیش کرو گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے تحیت المسجد 2 رکعت کی تخصیص کر دی ہے. اس لیے خاص کے مقابلے میں خاص دلیل پیش کیجئے گا، عام دلیل پیش کر کے اپنا وقت ضائع مت کیجئے گا اور نہ کسی کو یہاں پر غلط فہمی میں مبتلا کرنے کی کوشش کیجئے گا. جی، یہ فیض الباری ہیں جس کے مصنف ہیں علامہ امام العصر شیخ محمد انور کشمیری رحمہ اللہ. یہ لکھتے ہیں اذا ورد خاص فی موضع وشملہ العام ایضا وتعارض في الحكمين لا يعتد بهذا العام اصلا ويكون الحكم حكم الخاص. الا ترى ان رفع اليدين اذا ثبت في العيدين خاصا اخذه الحنفية ولم يتركوه بالعمومات. محترم، یہ کہتے ہیں کہ جب ایک مسئلہ خاص اللہ کے نبی یا اسلام اس کی تخصیص کر دے، اس مسئلے کو عمومات سے رد نہیں کیا جا سکتا. مثال دے کے سمجھایا کہ جس طرح کے عیدین کا رفع الیدین حنفیہ بھی کرتے ہیں، جبکہ عام رفع الیدین نمازوں کے اندر حنفیہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جب خاص رفع الیدین ہم کرتے ہیں
تو خاص رفع الیدین سے عام کی طرف نہیں جایا جا سکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز خاص ثابت ہو جائے اس چیز کو عمومی دلائل سے ترک نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھائیے میرے بھائی، آپ نے وہ روایت پیش کرنی ہے، صحیح سری ایک روایت آپ نے وہ پیش کرنی ہے کہ جس میں یہ لفظ ہوں۔ پورا ہو گیا ٹائم؟ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد زرټولنا اول راځم ما دعوه پیش کړې وه، ما مولانا ضیاء الرحمن صاحب ته ویلو چې جواب دعوه به ما ته راکوي. مولوي صاحب دا د مناظرې میدان دی، د درس میدان نه دی. تاسو به کم از کم دغومره خبره زده کړې وي چې جواب دعوه دا د دعوې جواب وي. زما په دعوه کې دوه اجزا وو، که تاسو هغې کې وګورئ. اول نمبر جز زما په دعوه کې وو چې د خطبې په دوران کې انصات او استماع لازم او صلات او کلام مکروه دي. په کار دا و چې زما د دواړو اجزاو جواب یې ما ته راکړی وی. دلته جواب دا ویل چې خطبه جمعه کے دوران تحیت المسجد ادا کی جا سکتی ہے. هغه مې یو دغسې مجهول دا ولیکلی دا چې نه پکې حکم شته نه مزید تفصیلات. زه مولوي صاحب نه تپوس کوم، نمبر ایک تحیت المسجد په عامو حالاتو کې ستاسو په نس څه حکم لري؟ نمبر ایک. نمبر دو د خطبې په دوران کې تحیت المسجد ستاسو په نس څه حکم لري؟ یو په عامو حالاتو کې، یو د خطبې په دوران کې. نمبر دو فرض واجب سنت یې څه ورته وی هغې وضاحت وکړه، ځکه چې تر څو پورې حکم شرعي نه وي لګېدلی تر هغه وخته پورې دا پته نه لګېږي چې دلیل به د کمې درجې راوړلی شي. دریم نمبر که یو څوک د خطبې دوران کې راشي او دا ونه کړي نو ستاسو په نس دغه څه حکم دی؟ دغه درې تنقیحاتو به زه جواب غواړم انشاءالله ولز مخکې تنقیحات به زه کوم. دویم نمبر اول د دیو خبرو ته راځم. اول نمبر خبره دیو دا وکړه ما ته وایي چې خارجیان هم تاسو یې تکفیریان هم تاسو یې. نو مولوي صاحب دا د موضوع نه وتل نه دي، چونکې ما خبره وکړه چې د څلورو مذاهبو د هغوی د مقلدینو حکم جدا دی، د تاسو جدا دی. څلورو مذاهبو کې څوک هم په یو بل له کفر فتوې نه لګوي. د امت کې اولنۍ فتنه تاسو وایي چې تاسو دغه خارجیت فضا شروع کړله، که لرې نه شئ تللی ستا سره به یو ملګری دلته ناست و جلال الدین صاحب، اوس دې دنیا نه تللی دی. د ټولو نه اولنی بیان دغه واوره د پاکستان په ادارو په ارتداد او په کفر باندې راغلی د افغانستان نه راغلی ده. د داعش قاضي القضات ستاسو د اهل حدیث علماو په نسبت باندې داعش والا خارجیان دي. دویم نمبر که ته دغې ته هم نه ځې، زه به ډېرې حوالې نه در کوم، دا صرف الحق سری وګوره. ستاره استاد محترم شیخ صاحب د دې صفحه نمبر جل 1 صفحه نمبر 637 دی وایي لکه حکومتونه اسلامی بعضی حکومتونه ته اسلامی حکومتونه وایي، پاکستان تم اسلامی جمهوریه پاکستان وایي، ایران تم اسلامی جمهوریه ایران وایي. صرف نمونه دي بادشاهان کفار او زندیقان دي، یعنی څومره با اثر خلک دي. دغه رنګې حوالې ګڼې پیش کولی شم، هغې ته نه ځمه چې دغه مسلمانانو تکفیر تاسو کوئ، حکمرانانو تکفیر تاسو کوئ، کوم مسلمانان دي هغې ته هم کافر وایي. چلو جانې دو دا ځل دې تفصیل ته نه ځم. دویم نمبر دی وایي تاسو نه یو مسله وچل، مسله مې نه دی چلل حضرت، صرف ستاسو حیثیت مې واضح وکړو. دریم نمبر دی وایي د خطبې په دوران کې خو صرف قرآن مجید نه وي، د الله بنده ما د هغې دپاره درې تفاسیر، څلورم تفسیر ما ستاسو نه اوچت کو چې قال فی الصلاة والخطبة یوم الجمعة. ما د امام مجاهد رحم الله قول پیش کور هغې په باره کې، خو پته نه لګي په هغې باندې دې سترګې پټې کړې. ما خو د قرت خبره نه ده کړې، د جمعې د عموم درې تفاسیر، څلورم د غیر مقلدو تفسیر مې اوچت کو. څلورم نمبر دی وایي که قرآن خبر واحد، ستاسو اصول داري ما ته وایي چې خبر واحد هم په سر هم د قرآن مجید د عام حکم تخصیص نشي کېدی. نو ما د تخصیص خبره دلته کړې ده، ما دلته خبره نه ده کړې. مولوي صاحب زویم د دې آیت نزول د مونځ په باره کې شوی دی، د خطبې د جمعې په باره کې شوی دی. د یو آیات د نزول مطلب دغه دی، مفسرین لګیا دي او ته د تخصیص او تعمیم په خبره کې تللی. پنځم نمبر دی وایي انصات او استماع باندې جګړه نه ده. جګړه په څه باندې ده؟ جګړه په انصات باندې نه ده او په استماع باندې نه ده. هغه درته ما په دعوه کې درله، زما په دعوه کې دواړه اجزا انشاءالله زه به دواړه ثابتوم، مخکې به ځو. شپږم نمبر دی وایي امام ما نه تپوس کوي، امام قرات کوي او مسبوق راځي او هغه الله اکبر وایي. په دې وخت کې خو مولوي صاحب ګوره نزلت فی الصلاة مقتدي ته دغه حکم دی، خطبه شروع ده، هلته یو کس ناستی په دې دوران کې هغه ته حکم دی د خاموش کېدو، د غوږ ایښودو، د متوجه کېدو. دې وخت کې هغه مونځ ته داخل شوی نه دی، الله اکبر وایي، په دې سره مونځ ته داخل شو، دغه حکم ورته متوجه شو. یو خبره مولوي صاحب. دویم نمبر دې زمانه تپوس کوي د سحر په منځ کې فلا د موضوع نه خارج بهر لاړو او داسې سوالات په دې سره ستا مدعا نه ثابتېږي، نه د هغې سره څه تعلق شته دی. بیا بخاري شریف راواغستو وایي اصح الکتب بعد کتاب الله، ستاسو پلان کې نو دا دي د
مکتبو والا خبر ده ستا اصول صرف قرآن دی یا حدیث دی یا خو قرآن کې وخایه چې بخاری اصح الکتب دی یا حدیثو کې وخایه د امتی طرف ته مزه ځکه چې دغه ستاسو بنس تقلید دی او شرک کوي یعنی نن تا د یو مکتبې والا د یو تجارتي سړي تقلید پاغې کې وکړو پاغې کې ور رواج شي په خپل اصولو مطابق مشرک وګرځېدی که قرآن کې خو علن کې دغه بخاري تا کلاو کړی وی لاندې ابن الحمام رحمه الله قول موجود دی چې دا سینه زوري ده لا یجوز فيه التقلید دغه بخاري کې دنه له کلاو که خو دنه مکتبو والا په خبرو پسې روان دي دا توفیق درته نه ملاوي چې بخاري کلاو کوي نهم نمبر دی وی حدیث پیش کو او راغې نه وروسته هغه حدیث تفصیل ته زه راځم خو راغې نه وروسته ما ته دا آیات په چا باندې نازل شوی دی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او بیا د هغې دپاره روایت راواغستو نو که دی د دغه حدیث په باره کې ښودی شي چې دا د دې آیت په تفسیر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی یا د صحابي قول ښودی شي یا د تابعي ښودی شي یا د تبع تابعي ښودی شي بسم الله که میدان کې پیش کړه که نه شي ښودی نو دا د خپل طرف نه تفسیر بې رایې مه کوه مولوي صاحب د دغه د قرآن مجید د دې آیات نزول د دې نه وروسته شوی انشاءالله زه هغه وروسته تفصیل پیش کوم د قرآن مجید د دې آیات د دې حکم په نازلېدو سره د دې نه مخکې څومره احکامات په دې باره کې راغلي وو ټول منسوخ ګرځېدلي وروسته به حواله پیش کوم انشاءالله په اخره کې بیا دی ما ته وایي ته به خاص دلیل نه پیش کوې دا اول نمبر واخله ستا فتاوه حصاریه د دې صفحه نمبر 12 دی وایي نیل الاوتار د قاضي شوکاني صاحب چې تاسو مشر دی هغه حواله پیش کوي جل نمبر 2 صفحہ 216 میں ہے بناء العام علی الخاص واجب کما تقرر فی الاصول اور جل 2 صفحہ نمبر 193 میں ہے حمل المطلق علی المقید واجب علی ما هو الحق فی الاصول یعنی علم اصول میں یہ قاعدہ مقرر ہو چکا ہے کہ عام کے بنا خاص پر اور مطلق کے مقید پر رکھنی واجب ہے لغپل کتابوں نے وګوره مولوی صاحب انشاءاللہ ورکی کتاب ورک دویم نمبر دی چې کوم حدیث پیش کو مولوی صاحب د ټولو نه اول قرآن ته لاس ور نه وړو کاش که مولوی صاحب ویلې وی چې زما په سر باندې دلته قرآن لاس نه زما په سر لاس نه ایږدي دویم نمبر کوم روایت مولوی صاحب پیش کو د دغه روایت مولوی صاحب دا شعبه تفرد دی او د عمرو ابن دینار نه په دغه مذکوره الفاظ سره روایت نقل کولو کې د توهم شوی دی په اصل کې دا د حضرت سلیک رضی الله عنه واقع ده چې په غلطۍ سره ورنه هغوی قولي حدیث جوړ کړی دی او دا خبره زه نه کومه دا امام دارقطنی رحمه الله په خپل کتاب کم چې په بخاری مسلم لیکلی دی کم روایات دغه متکلم فیه دي هغه روایات د دې صفحه نمبر 386 کې عن جابر اذا جاء احدکم والامام یخطب ام دغه روایت نقل کوي ام دا د بخاری په هغه روایاتو کې دی چې امام بخاری رحمه الله مسلم په هغه روایاتو کې دی چې دا متکلم فیه دی دلته خطا شوی دی دغه نه ورکه والله دریم نمبر دا روایت مولوی صاحب د قرآن مجید آیات ما پیش کو ردی بارے کې نس قطعی میں پیش کو ستا د استدلال پیش نظر دا راغی معارض دی دویم نمبر د خلفای راشدین او صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین عمل ز پیش کوما چاغوی دا د دینه خلق من کول د مکروه غنو د بد غنو د دینه خلق من کول الان کې خلفای راشدین زم د تانه تبوس کوم قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خلفای راشدین او صحابه کرام وز د کړه دي احادیث د نبی علیہ السلام نے نقل کون کې صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین دي چې کله اغوی د یو آیات مطلب څنګه اغوی را ته بیانې د روافض غونټی کار بنه کو چې صحابه فهم شاته واترته د خلفای راشدین فهم شاته وګرځو ان شاء الله العزیز غروست پیش کوم چې خلفای راشدین هم د خطبه په دوران کې من کلام دا مکروه غنو څنګه چې زما دا ود ان شاء الله رسته پر اعظم پنځم نمبر که چرته تطبیق طریقه اختیار لشي نو دا به ویل شي چې ول امام یخطبون مراد یرید الامام ان یخطبا چې کله او که چرته ترجیح طریقه اختیار لشي نو بیا روایت د نه په سو وجو سره راجح دي ان شاء الله زبا غروسته پیش کوم نمبر 1 محرم او مبیح کې تعارض په وخت کې محرم لره ترجیح ورکول شي دویم روایت د نه مؤید بالقران دي مؤید بالقران دي دریم نمبر روایت د نه مؤید بالاصول الکلیه دي څلورم نمبر روایت د نه مؤید بتعامل الصحابه والتابعین دي پنځم نمبر په دې باندې عمل کولو کې احتیاط هم زیات دی شپږم نمبر پاغي باندې وروسته ان شاء الله العزیز تفصیل تر اعظم خو ما د مولوی صاحب نه تپوس کړو په خپل داوا باندې مولوی صاحب تر اوسه پورې نه جواب داوا ما ترا کړی دا نه پاغي حکم شرعي لګول دی ما په خپل داوا باندې اول نمبر دلیل د قران نه پیش کړو زه دویم نمبر دلیل د بخاری شریف نه پیش کوم کم چې مولوی صاحب د اصح الکتب دی جلد نمبر 1 صفحه 192 رحمانی چاپ دی صفحه نمبر 192
روایت دے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دونه او يمس من طيب بيته ثم يخرج دے غسل وکی کپڑے برابر کی بیا روزی فلا يفرق بین اثنین دو کسانوں پہ منس کی جداوالے نہ راولی ثم يصلي بیا منس کے ما کتب له اگر چر در پار مقرر لے شوی ثم ينصت بید خاموشی اذا تکلم الامام چی امام خطبہ شروع کی الا غفر له ما بینه وبین الجمعة الاخرى دا دریم نمبر دلیل سے پخپل داو باندې پیش کوم ورکول دا دریم نمبر صحیح ابن خزیمہ نحمدہ و نستعینہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. دیکھو میں پھر آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، آپ موضوع سے خروج کر رہے ہیں. آپ نے 3 باب میں موضوع سے خروج کیا. نمبر 1 آپ نے کہا کہ تحیۃ المسجد کا کیا حکم ہے. تحیۃ المسجد پر گفتگو نہیں ہے. تحیۃ المسجد خطبے کے دوران، تحیۃ المسجد خطبے کے دوران اس چپ رہیں بولنا نہیں. تحیۃ المسجد خطبے کے دوران وہ موضوع ہے. مولوی صاحب آپ کو اتنا بھی نہیں پتہ آگے مناظرہ کرنے کے لیے؟ کم از کم اتنا تو سمجھ لیتے کسی سے کہ موضوع کیا ہے. واہ ہوئے کیسے فقیہان حرم پیدا. دوسری بات انہوں نے کہا کہ مذاہب اربعہ میں سے کسی نے کسی کی تکفیر نہیں کی. یہ بھی الگ موضوع ہے. مولوی صاحب آپ کو بڑا شوق ہے نا اس موضوع پہ بات کرنے کا. اس پہ شکست لکھو، ابھی آ جاؤ اس پہ لکھو شکست اس پہ تحیۃ المسجد پہ، اور ابھی آ جاؤ اس پہ. آپ کو بتاتا ہوں میں، اور مجھے پتہ ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے. یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ شیخ جلال کا نام لے کر کہا انہوں نے تکفیر کی. مولوی صاحب تکفیر کے 2 کلپ آپ کے میری جیب میں ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں. جماعت اسلامی کو آپ نے یہودیوں کا ایجنٹ کہا، آپ نے عمران خان کی حکومت پر دھرنا دیا. کیا یہ خروج نہیں ہے؟ تم نے سب نے خروج کیا عمران خان کی حکومت کے خلاف. اسلام آباد دیکھیں، جو اسلام آباد میں تم نے دھرنا دیا وہ خروج نہیں. اور اگلی بات میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کہتے ہو کہ شیخ جلال نے ایسے کہا ایسے کہا. آپ صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ کے نزدیک پاکستان کا جو قانون ہے وہ عین اسلامی ہے. بس اتنا جواب دے دیں، ٹھیک ہے. آگے انہوں نے کہا جی کہ تفسیر میں نے فلاں کی پیش کی فلاں کی پیش کی. مولوی صاحب آج تک تو آپ کہتے رہے ہیں کہ ہماری دلیل 4 ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. یہ آپ کے فقہا کی. اور مقلد کی دلیل صرف اما المقلد فمستندہ قول مجتہدہ. مقلد کی دلیل اس کے امام کا قول ہوتا ہے. آپ نے تو کہیں بھی اپنے امام ابو حنیفہ سے اس کی تفسیر پیش نہیں کی. لگتا ہے آپ بھی مجاہد کے مقلد ہو گئے ہیں. چھوڑ دیا امام صاحب کو آپ نے. بڑے افسوس کی بات ہے یار، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. ہاں بڑا اعتماد تھا، آج وہ امام صاحب کو چھوڑ گئے، سرے میدان امام صاحب کو چھوڑ گئے ہیں. اور پھر کہتے ہیں اجتماع اور انصات پر جھگڑا نہیں ہے. میرے بھائی میں نے تو آپ کو اس کا مطلب سمجھایا. اب آپ کو نہیں سمجھ آتی تو آپ میرے سے پہلی کلاس میں داخلہ لو، میں پھر آپ کو سمجھاؤں. بلکہ آپ پہلی کے بھی قابل نہیں ہو، یہ دادی میں بٹھاؤں گا آپ کو. پھر آپ نے کہا اللہ اکبر والا جو معاملہ ہے وہ بندہ نماز میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا، اور وہ آیت نماز میں داخل ہونے کے بارے میں ہے. توجہ سے، قرآن تو عام ہے. اذا قرئ القرآن، جب بھی قرآن پڑھا جائے. ہیں قرآن کے عام کو اب تم کیسے خاص کرو گے نماز کے ساتھ؟ تم تو خبر واحد کی تخصیص کے قائل نہیں ہو مولانا، تو وہاں پر مولویوں کے اقوال سے کیسے اس کو خاص کرو گے؟ اور اسی طرح انہوں نے کہا بناء الخاص علی العام. وہ کہتے ہیں کہ ہماری بات انہوں نے کر دی لیکن ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو میں نے بات کیا کی ہے. یہی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہی بات میں سمجھا رہا ہوں کہ جب کسی عام سے کسی چیز کی تخصیص ہو جائے تو عمومی دلائل سے اس کے خلاف روایات نہیں پیش کی جاتی. ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں کیونکہ آپ کو جلدی بات سمجھ نہیں آتی. حدیث کے اندر، قرآن کے اندر آتا ہے حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر مردار حرام ہے. ٹھیک ہے، اب حدیث کہتی ہے کہ احلت لنا میتتان، 2 مردار حلال ہیں. کون سے؟ مچھلی کی استثناء حدیث نے کر دی. قرآن کہتا ہے حرمت علیکم المیتہ، مردار حرام، لیکن حدیث سے تخصیص کر دی مچھلی خاص ہے. اب کوئی ندیم صاحب جیسا آ جائے اور وہ کہے کہ جی مچھلی مردار ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے حرمت علیکم المیتہ، تو آپ اس کو کہیں گے کہ اس عام سے قرآن نے مچھلی، حدیث نے مچھلی کی تخصیص کر دی ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں تحیۃ المسجد خطبے کے دوران، حدیث نے اس کی یہاں پر تخصیص کر دی ہے اگر تم آیت کا معنی یہ لیتے ہو تو. پھر انہوں نے ایک الزام لگایا، انہوں نے کہا کہ راوی کو یہاں پر، توجہ سے بھائی، انہوں نے کہا کہ راوی کو یہاں پر غلطی لگی ہے. بخاری کی روایت پر انہوں نے
جرا کی کہا کہ اس کو غلطی لگی ہے، اس نے اس کو قولی حدیث بنا دیا جو کہ فعل تھا۔ بھائی اس پر دلیل پیش کرو، دعووں سے بات ثابت نہیں ہوتی، چھوٹا منہ بڑی بات۔ بخاری پر یہ کہہ دینا کہ بخاری کے راوی کو غلطی لگی ہے، یہ ثابت کرو۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں وَمَن يُحَوِّنُ أَمْرَهُمَا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ مُتَّبِعٌ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، حجت اللہ البالغہ، جو بخاری اور مسلم کے معاملے کی توہین کرتا ہے وہ بدعتی ہے، وہ بدعتی ہے اور مسلمانوں کے رستے سے ہٹ کے چلنے والا ہے۔ اس لیے بخاری کی روایت پر اگر جرا کی تو یا تو دلیل پیش کرو یا تصریح۔ باقی رہا الالزامات والتتبع، یہ جو آپ نے پیش کی ہے کتاب، اس پر جو امام دارقطنی رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے، اس کا جواب ابن حجر نے ہدی الساری کے اندر تفصیلی دیا ہے، شاید آپ کا اس سے واسطہ نہ ہو۔ آپ دیکھ رہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں بخاری پر کوئی الزام آتا ہو، میری روایت اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تحیۃ المسجد سے منع کیا کرتے تھے، صحابہ کرام تحیۃ المسجد سے منع کرتے تھے۔ ایک روایت پیش کرو کہ صحابہ کرام نے کہا ہو خطبے کے دوران جو باہر سے آئے وہ تحیۃ المسجد نہ پڑھے، ایک روایت صحیح پیش کرنی ہے سند کے ساتھ۔ اور انہوں نے کہا کہ رافضیوں کا کام ہے، انہوں نے کہا رافضیوں کا کام ہے صحابہ کے فہم کو پیچھے چھوڑ دینا۔ ابھی میں صحابی کا فہم پیش کرنے لگا ہوں، دیکھتا ہوں رافضی کون ہے۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر سنن نسائی ہے، حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، جی صفحہ نمبر 351۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رجلا دخل المسجد یوم الجمعہ، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا جمعے کے دن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ فقال صلی رکعتین، تم 2 رکعتیں پڑھو۔ ثم جاء الجمعۃ الثانیہ، پھر وہ بندہ دوسرے جمعے آیا، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، آپ خطبہ دے رہے تھے۔ فقال صلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھو۔ ثم جاء الجمعۃ الثالثہ، پھر وہ تیسرے جمعے آیا، فقال صلی رکعتین، آپ نے فرمایا 2 رکعتیں پڑھو۔ ثم قال تصدقوا فتصدقوا فاعطاه ثوبین، آپ نے فرمایا صدقہ کرو، اس کو لوگوں نے 2 کپڑے دیے۔ اور ثم قال تصدقوا فطرح احد ثوبیہ، لوگوں نے صدقہ کیا، اس نے کپڑوں میں سے ایک کپڑے کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ عمومی حکم فرمایا کہ جس وقت تم میں سے کوئی ایک مسجد میں داخل ہو تو وہ 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، گویا کہ صحابی کا فہم ہے۔ ابو سعید خدری والی روایت پیش کریں جی۔ روایت نمبر 3 بخاری سے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم سے، خطب فقال اذا جاء احدکم یوم الجمعہ، جس وقت، مولانا دیکھیں ندیم صاحب، میں جو بھی روایت پیش کر رہا ہوں میں اس کے اندر لفظ پیش کر رہا ہوں جس وقت امام خطبہ دے رہا ہو اور کوئی آئے۔ آپ نے ایسی روایت پیش کرنی ہے کہ جس میں یہ لفظوں کوئی باہر سے آئے، امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ 2 رکعتیں نہ پڑھے۔ میں وہ روایت پیش کر رہا ہوں کہ امام خطبہ دے رہا ہو، کوئی باہر سے آئے، وہ 2 رکعتیں پڑھے۔ آپ نے وہ پیش کرنی ہے امام خطبہ دے رہا ہو، کوئی باہر سے آئے، وہ 2 رکعتیں نہ پڑھے۔ اور اگر آپ پیش نہیں کر سکیں گے یہ آپ کی شکست ہے۔ وقد خرج الامام فلیصلی رکعتین، امام نکل بھی چکا ہو، وہ 2 رکعتیں پڑھے۔ اور اسی طرح چوتھی حدیث، جاء سلیک الغطفانی، سلیک الغطفانی آئے یوم الجمعہ، جمعے کے دن، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد علی المنبر فقعد سلیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے۔ یہ کس وقت بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ کوئی وضاحت نہیں ہے، یہ خطبے سے پہلے بیٹھے تھے یا ایک خطبہ دے کے جو 2 خطبوں کے درمیان جلوس ہوتا ہے اس میں بیٹھے تھے، کوئی وضاحت نہیں ہے اس میں۔ فقعد سلیک قبل ان یصلی، سلیک بیٹھ گئے جمعہ نماز پڑھنے سے پہلے۔ فقال اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارکعت رکعتین، تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ قال لا، قال قم فرکعہما، کھڑے ہو جاؤ اور ان 2 رکعتوں کو پڑھو۔ اور سلیک غطفانی کو علم نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھا۔ اور یہ پانچویں دلیل ابو سعید خدری رضی، مروان والی توجہ سے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ داخل یوم الجمعہ ومروان یخطب، صحابی کا فہم کو چھوڑنا رافضیوں کا کام ہے۔ ابو سعید خدری داخل ہوئے جمعے کے دن، مروان خطبہ دے رہا تھا۔ فقام یصلی، صحابی رسول جس کے فہم کو چھوڑنا رافضیت ہے وہ نماز پڑھنے لگ پڑے۔ فجاء الحرس، چھلڑ آ گئے، پولیس والے آ گئے، لیجلسوہ، کہ وہ اس کو بٹھائیں۔ فابا، ابو سعید خدری نے انکار کر دیا، حتی صلی، یہاں تک کہ انہوں نے نماز پڑھ لی۔ فلما انصرف، جب وہ پھر گئے، اتیناہ، جمعے سے جب فارغ ہوئے تو تابعین کہتے ہیں ہم ابو سعید خدری کے پاس آئے، فقلنا رحمک اللہ، ہم نے کہا ابو سعید آپ پر اللہ رحم کرے، ان کادوا لیقعوا، وہ فوجی تو قریب تھے کہ تمہیں پکڑ کے مارتے کہ آپ مروان کے خطبے کے دوران 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ فقال ما كنت لاتركهما بعد شيء رايته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے جس چیز کو اللہ کے رسول کے سامنے کرتے ہوئے دیکھا، آپ سے میں نے جس چیز کو لیا، میں اس کو کسی کی وجہ سے ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ کون سی چیز؟ تحیۃ المسجد خطبے کے دوران میں نے اس کو اللہ کے رسول سے لیا۔ ما کنت لاترکہما بعد شیء رأیتہ من رسول اللہ، جو چیز میں نے اللہ کے رسول سے لی ہے میں کسی کی وجہ سے اس کو نہیں چھوڑتا۔ ثم ذکر، پھر ابو سعید خدری نے ایک اور دلیل ذکر کی، ان رجلا جاء یوم الجمعۃ فی ہیئۃ بذۃ، ایک آدمی جمعے کے دن آیا، اس کی حالت کمزور تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعے کے دن، فامرہ فصلی رکعتین والنبی یخطب، آپ نے اس کو حکم دیا وہ 2 رکعتیں پڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ ترمذی